إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں تعلیمات مہیا کی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور احادیث شریفہ میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح خطوط زندگی کا کوئی مرحلہ انسان کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک ہر موقع کے لیے ہدایت موجود ہے، اور اس کی ہدایات جن جن مراحل میں ہیں ان میں سے ایک بڑا اسپیشل مرحلہ ہے میاں بیوی کے باہمی تعلقات۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف، یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت 19 میں، وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف، معروف طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آؤ۔ اور یہ لفظ معروف، حسن سلوک یا عام مروج حاجات قرآن کریم میں 63 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 19 مرتبہ صرف خاندانی امور اور میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ 63 مرتبہ المعروف وعاشروہن بالمعروف، انہی میں سے یہ لفظ ہے۔ اور قرآن کریم میں ہی سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تم ہی سے تمہارا جوڑا بنایا، تم ہی سے تمہاری بیویاں۔ اور یہ معروف آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا۔ اور ان کی تخلیق کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا پسلی، پنجر کی ہڈی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے ٹیڑھی ہڈی ہے اس میں سے پیدا فرمایا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا کہ اگر تم یہ چاہو کہ اس کو تیر کی طرح سیدھا کریں تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کا ٹوٹ جانا اس کو طلاق دینا۔
اس میں جو کوئی کمی کجی کوتاہی موجود ہے اس کے ساتھ ہی اس کو قبول کیے رکھو اور اپنی زندگی گزارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اس سلسلہ میں فرمائی اور ہمیں یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ ہمارے یہاں ہمارے بھائی، ہمارے عزیز باہر بڑے ہر دل عزیز، باہر بڑے با اخلاق، باہر زبان سے شہد ٹپک رہا ہوتا ہے، لیکن بیوی کے سامنے جاتے ہی شیر بن جاتے۔ بیویاں بیچاری ایک طرف سے انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر نامدار آئیں گے، اور دوسری طرف ان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے کہ آئیں گے تو پتہ نہیں آج کیا چاند چڑھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری بیویاں، اللہ نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے، ان کا خیال رکھو۔ اور یقیناً اللہ رب العزت نے یہ جو آیت میں فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے ہی اندر سے تمہاری بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو۔ ہمارے سکون کا سبب اللہ نے کس کو قرار دیا؟ ہماری بیویوں کو۔ اگر صحیح معنوں میں سکون ہے تو انسان اپنی بیوی سے، باہر سے تھکا ماندہ، مختلف قسم کے پریشر، کوئی کسی کے انڈر کام کرتا ہے تو وہاں سے پریشر، کوئی اپنے کاروبار میں ہے، لین دین کے معاملات کا پریشر، کسی کو گھاٹے کا پریشر، کسی کو کوئی پریشر، اور اگر بیوی نیک ہو گھر پر تو یہ سارے پریشر گھر جاتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے مابین، میاں اور بیوی کے مابین محبت اور رحمت، یہ دونوں چیزیں پیدا فرما دیں۔ اور یہ یقیناً اللہ رب العزت کا بطور خاص بہت بڑا احسان ہے کہ عورت کسی ملک کی ہوتی ہے، کسی شہر کی ہوتی ہے، کسی علاقے کی ہوتی ہے، مرد کسی ملک کا، کسی شہر کا، کسی علاقے کا، لیکن جب مولوی صاحب خطبہ نکاح پڑھ دیتے ہیں، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو میاں بیوی میں اللہ رب العزت اتنی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے میاں بیوی کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، اور یہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا نہیں گزرنا پاتی۔ یہاں تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھیں کہ اللہ نے مودت اور محبت پیدا فرما دی ہے، لیکن آپ کے ماں باپ بھی ہیں، آپ کے بھائی بہن بھی ہیں۔ اب آپ کو بیوی مل گئی اور آپ سب کو بھول بیٹھے اور صرف بیوی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ شادی کے بعد ماں باپ سے ڈسکنیکٹ، بہن بھائیوں سے ڈسکنیکٹ، کچھ 4 دن ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد کہا نہیں جی وہ اماں ہماری کھڑے نہیں ہونے دیتی ہمیں۔ اب ساس بہو کا رشتہ جو ہے وہ تو پرانا معروف چلا آ رہا ہے کہ ان کے مابین تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے۔ ہمارے ایک پنجابی میں مثال ہے، کہتے ہیں سس ساس، سس مٹھی مٹھی کس، یعنی ہلکا پھلکا بخار جو ہوتا ہے، ساس جو ہے وہ ہلکا پھلکا بخار ہے۔ بہو کے لیے چونکہ وہ گھر میں بڑی ہے، سابقہ کنٹرولر وہ ہے، بلکہ اب بھی وہی بڑی ہے، کنٹرولر ہے، تو ہلکا پھلکا بخار تو چڑھا کے رکھے گی نا گھر میں وہ۔ لیکن اگر بہو نیک ہے
اور وہ ساس کو صحیح معنوں میں ماں سمجھنا شروع کر دے اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا شروع کر دے تو گھر کے اندر خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، یقین مانے ابھی میں نے کل اپنے ایک فاضل دوست کی تحریر پڑھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی اور پھر اپنی ماں، میری ماں ہمیشہ اپنی ساس کی تعریف اپنی ماں سے بھی زیادہ کرتی تھی۔ اپنی ماں جس نے پیدا کیا اس سے زیادہ اپنی ساس کی یعنی میری دادی کی تعریف کیا کرتی تھی، اتنا ان دونوں کے اندر پیار تھا اور اتنا گہرا تعلق تھا۔ بخار اتر جاتا ہے، ہلکا پھلکا جو بخار ہے نا وہ اتر جاتا ہے اگر ساس بھی صحیح ہو اور بہو بھی صحیح ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ جو محبت پیدا فرمائی ہے اس کو اس کی حد تک رہنے دینا چاہیے، یہ نہیں کہ بیوی کو لیا اور ماں باپ بھول گئے، بیوی کو لیا بہن بھائیوں کو بھول بیٹھا، یہ غلط بات ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں قوم جو فکر کرنے والی، سوچ بچار کرنے والی قوم ہے ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ گھر کے اندر سکون اور گھر کا ماحول خوشگوار کیسے رہنا چاہیے تو اس کے لیے بعض امور ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ میاں بیوی ہیں، اب والدین بزرگ ہیں، کب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب دو میاں بیوی تو رہیں گے نا۔ اگر ان دو کا ہی اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو جائے تو پھر گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا یا ناگوار ہو جائے گا۔ بلکہ بعض مرتبہ ایسے بعض لوگ دیکھے گئے کہ بیوی ناکوں تنگ ہے کہ میں ہوں تو اس کی بیوی، رہنا بھی ہے مجھے، لیکن میری زندگی جہنم بنا کے اس نے رکھی ہوئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو شوہر اپنی بیوی کو اس حد تک تنگ رکھے، کیا اس گھر کا ماحول خوشگوار ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ شوہر کو اللہ رب العزت کا حکم ماننا چاہیے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حسن معاشرت جو ہے یہ گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہے۔ اور دونوں میاں بیوی بلا تکلف ایک دوسرے کے ساتھ، یہ نہیں کہ بیوی جو ہے اندر سے تو اس کے خلاف ہے لیکن ظاہر پیار کا اظہار کر رہی ہے، اور شوہر دل سے تو اپنی بیوی کو اتنا پسند نہیں کرتا لیکن ظاہر میں تھوڑا تھوڑا آئی لو یو، اندر سے نہیں، یہاں سے صرف آئی لو یو۔ ایسا گھر کبھی بھی خوشگوار ماحول والا نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو اپنے اندر سے ایک دوسرے کے لیے مہربان، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ اور ایک دوسرے کو چاہنے والا ہونا چاہیے، تب جا کے گھر کا ماحول صحیح ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ قیل ای النساء خیر، اب مرد کے ساتھ ساتھ عورت کے بارے میں بھی ضروری ہے کہ معلومات ہوں کہ وہ کون سی عورت ہوگی جس کی وجہ سے گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا۔ قیل ای النساء خیر، یا رسول اللہ کون سی عورت ہے جو کہ بہترین ہے، اچھی ہے؟ قال التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت بہترین ہے کہ جب شوہر کی نظر پڑے تو وہ شوہر کے دل کو خوش کر دے۔ اور اگر شوہر باہر سے آیا اور بیوی جو ہے وہ نہ تو کوئی کپڑوں کی صفائی ہے نہ کوئی اپنی صفائی ہے، بلکہ جلی کٹی سی آ رہی ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو، اسی حالت میں اگر آ کے وہ گھر میں داخل ہوگا، بیوی اس ماحول میں اس نفسیات میں پڑی ہے، تو کیا شوہر اسے دیکھ کے خوش ہو جائے گا؟ وہ بیچارہ کہے گا میں پہلے پتہ نہیں کتنے پریشروں سے نکل کے آیا ہوں، یہاں میرے نیا پریشر شروع ہو گیا۔ جب وہ اسے دیکھے تو وہ اسے راضی کر دے، خوش کر دے۔ وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ،
جب وہ حکم دے تو وہ اپنے شوہر کے حکم کو مانے، اطاعت کرے۔ ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، شوہر کو جو چیز ناپسند ہے بیوی کے اپنے ذات میں اور اس کے مال میں، گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جو شوہر کو ناپسند ہے۔ شوہر کو ناپسند ہے کہ فلاں شخص میرے گھر میں نہ آئے، جیسے ہی شوہر کہیں باہر گیا، ڈیوٹی پر گیا، ٹھیک ہے رشتہ دار ہوگا اس لیے تو وہ اکیلے بھی اس کو بلا لیتی ہے، شوہر کسی خاص وجہ سے چاہتا ہے کہ وہ گھر میں نہ آیا کرے اور بیوی اس کو گھر میں بٹھا لے، تو کیا یہ نیک بیوی، کیا اس عورت میں خیر ہوگی؟ یہ خیر سے خالی ہے۔ اپنے نفس، اپنی عصمت کا خیال رکھے اور شوہر کا، گھر کا، مال کا، اس کی اولاد کا خیال رکھے۔ سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سند سے یہ حدیث۔ اور حسن معاشرت کے بعد دیگر خد و خال ہیں جن میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے اس کے درجات ہیں۔ گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے درجات ہیں۔ اگر آدمی سوچے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کہ درجات اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیے، گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنی شادی کے وقت لڑکی دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تخیروا لنطفکم فانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم، اپنے نطفے کے لیے عورت اختیار کرو۔ کون سی؟ کف، شرافت میں، نجابت میں، ممکن ہے کہ تعلیم میں، اور کم از کم اسلامی دین اور تہذیب میں وہ برابر کی ہو۔ شوہر نے ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں دیکھی اور اس نے کہیں کسی بھی لڑکی کو دیکھ لیا اور گھر میں بیوی بنا کے لے آیا۔ ماں باپ بعض دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کریں، بیوی گھر میں لے آیا اور بیوی جو ہے وہ جس کو معاش کی ہے اگر ایسی ہوتی تو وہ نظر ہی نہ آتی، کہیں اس کے ہاتھ نہ چڑھتی۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پوری نہیں اتر رہی کہ وہ کفو وہ ہو، برابری کی ہو ہر اعتبار سے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے نکاح کرو مرد، اور ایسی ہی عورتیں جو ہے وہ دوسروں کے نکاح میں دو، سامنے والا بھی برابر کی چوٹ ہو۔ اور ایک حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے چار چیزیں دیکھ کر، لمالہا، اس کا مال دیکھ کر، ولحسبہا، صحیح مسلم کی حدیث، اور اس کا حسب و نسب خاندان دیکھ کر، ولجمالہا، اور اس کا جمال حسن دیکھ کر، ولدینہا، اور اس کا دین دیکھ کر۔ چار چیزیں گنوائیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرا بھلا ہو دیندار عورت حاصل کرنے میں کامیابی پالو۔ دیندار عورت، جمال کچھ کم ہوگا، دیندار ہے، مال کچھ کم ہوگا، دیندار ہے، آپ کے برابر کا اس کا خاندان نہیں، کچھ کم ہے لیکن دیندار ہے، اس کو شادی میں اپنے لیے اختیار کرو، یہ نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے لے آؤ۔ اب یہ چار اوصاف ہیں جن میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اختیار کرنے کا فرمایا وہ یہ ہے۔ اور اگر اس قسم کی بیوی کسی کو مل جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے قیمتی دولت اس بیوی کو قرار دیا ہے۔ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، صحیح مسلم۔ یہ دنیا مال و اسباب ہے، مال و متاع ہے، اور اس دنیا کی جو بہترین سب سے قیمتی چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔
اگر شادی کے وقت ہم یہ معیار اپنے سامنے رکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تو جو عورت اس معیار پر آپ اپنے گھر میں لائیں گے اس سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ گھر کا ماحول انشاءاللہ خوشگوار رہے گا۔ اور اگر کسی ایسے ہی مالدار کو دیکھ کے لے آئے، اس کے فیشن ہی پورے نہ ہو رہے ہوں، دنیا بھر کے فیشنوں میں ہے، اسے نہیں معلوم 5 وقت کی نماز بھی ہے یا نہیں، دین کے بارے میں اس کی کوئی معلومات نہیں، بس یہ کہ مالدار بہت، یا مان لیا کہ بڑے اونچے خاندان کی، لیکن جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہاں بالکل موجود نہیں ہے۔ اور گھریلو سعادت اور خوشی کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بیوی میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کو پردے میں رہنے دیں، اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں میں اس کو نشر کرنے والی بات نہ ہو۔ ایک بھید ہے میاں بیوی کا آپس میں، اگر کوئی بات آپ کو بری لگ رہی ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنا جذبات میں آ جانا، آپ نے تو بہت ایسا سنا ہوگا کہ 3 طلاق، جاؤ تمہیں 3 طلاق، معمولی سی بات پہ 3 طلاق اکٹھی۔ اور بچوں والا آدمی جب یہ حرکت کرتا ہے نا کہ ایک مجلس میں 3 طلاق، اور پھر ہمارے پاکستان انڈیا کا جو اسٹریٹ کلچر ہے سب سے زیادہ جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ جس نے 3 طلاق دے دی ختم ہو گئی بات، اب کیا ہے، کہیں گے جی حلالہ کرو۔ جس نے فتویٰ دیا ہے کہ 3 طلاقیں تینوں ہو گئیں وہی کہہ رہا ہے کہ حلالہ کرو، اور وہ خود حلالے کے لیے تیار ہے، اس کے شاگرد موجود ہیں، اس کے دوست موجود ہیں۔ حلالہ ہے کیا؟ 2-3 دن کے لیے طے کر کے کسی کے ساتھ لڑکی کا نکاح کرنا۔ اور متع کیا ہے؟ شیعہ کے یہاں متع کیا ہے؟ یہی 2-3 گھنٹے، 1-2-3 دن، مہینہ، وہاں بھی طے کر کے نکاح کرنا ہے۔ ساری دنیا کے یہ مولوی کہیں گے کہ وہ حرام ہے، شیعہ کہیں، شیعہ کریں، وہی کام ہے یا نہیں دونوں طرف؟ وہاں بھی وقت اور دن طے کر کے نکاح کیا جا رہا ہے، یہاں بھی وقت اور دن طے کر کے کہ کتنے دن رکھنا ہے، وہ کریں تو حرام، اور ہمارے مولوی فتویٰ دے کر اس کو حلال کرا دیتے ہیں۔ نام بدل دینے سے تو کوئی چیز جائز اور حلال نہیں ہو جاتی۔ ان کے یہاں متع ہے اور ہمارے یہاں نام رکھ دیا گیا حلالہ، تاکہ حلال کا لفظ جو ہے نا وہ رہے، جبکہ یہ سراسر حرام ہے۔ جس کام پر، جس فعل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیں، آپ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ تجھے بتاؤں التیس المستعار، کرائے کا سانڈ کون ہے؟ تو فرمایا حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے۔ آپ اتنا غضب میں فوری طور پہ نہ آ جائیں کہ آپ کل کو پھر پچھتائیں۔ کچھ لوگ حلالے پہ تیار ہو جاتے ہیں، بہت سارے سلسلے چل رہے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ مولوی دوسروں کو فتوے دیتا رہا، لوگوں کی بیٹیوں کے حلالے ہوتے رہے، اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ یہ کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان میں ایک مولوی صاحب کی بیٹی کو طلاق ہوئی، اس نے کسی اہل حدیث عالم سے فتویٰ لیا، انہوں نے کہا 1 طلاق ہوئی ہے، کوئی حلالہ نہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ بیٹی کو اس کے ساتھ چلا دیا، لوگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹیوں کے لیے حلالہ اور تمہاری بیٹی کے لیے رجوع۔ اچھی طرح مولوی کی خبر لی گئی، لیکن ہر جگہ ایسا ہوتا نہیں، لوگ خبر لیتے نہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہمارے، اللہ تعالیٰ بس رحم کرے، علماء کرام نے لوگوں کو، عوام کا مفہوم بھی تو آپ جانتے ہیں نا، عوام میں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ورنہ عوام ہی ہوتے ہیں۔ اب مولوی حضرات جو کچھ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ والا ہے، یہ قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہوگا، اور اس کی بات قرآن سنت کے قریب بھی نہیں آئی۔ خاتون کو آپ دیکھیں
اور یہ کوشش کریں کہ وہ خاتون جو ہے اس میں بطور خاص ایک دو وصف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. فرمایا تزوج الولود الودود، ولود زیادہ بچے پیدا کرنے والی، الودود مودت زیادہ پیار کرنے والی. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن انبیاء کی امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت دیکھو بے شمار ہے. اور ایک روایت میں ہے انی مکاثر بکم الانبیاء، میں انبیاء کے سامنے فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کتنی ہے. اور یہ دو صفتیں شادی سے پہلے آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی جو ہے یہ ولود ہے یا نہیں، ودود ہے یا نہیں؟ اس کے لیے پتہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ اس کے گھر میں گئے ہیں، آپ کے بڑے گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، پتہ چلے کہ یہ اکیلی ہے، کیا کہتے ہیں نرینہ یا مادینہ، لیکن یہ ایک اکلوتی ہے، اکلوتی یعنی اس کا بہن بھائی کوئی نہیں ہے. تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ یہ اکیلی ہے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کی ماں بھی اکیلی تھی، تو سمجھ لیں کہ یہاں مسئلہ تھوڑا گڑبڑ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ولود، بچوں کو جنم. اگر گھر بھرا ہوا ہے بچوں کا، اس لڑکی کے 4-6 بھائی بہن ہیں، آج تو 4-6 والی بات ختم ہو گئی نا. بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی 2-3 بڑی مشکل سے 3 پر آتے ہیں، چوتھے کی بات ختم ہو گئی. لیکن اگر 4-6 اس کے بہن بھائی ہیں تو یہ ولود ہوگی انشاءاللہ، اس کے بھی بچے ہوں گے. اللہ کے ہاتھ تو جو ہے وہ قادر ہے، لیکن ایک علامت موجود ہے کہ یہ بال بچے پیدا کرے گی. اور ولود گھر کے ماحول سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے میاں بیوی جو ہیں آپس میں کس طرح رہ رہے ہیں. اگر تو بیوی نے میاں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، اور ایسے واقعات موجود ہیں، کہیں میاں نے بیوی کا ناک میں دم کیا، کہیں بیوی اپنے شوہر کا ناک میں دم کیے رکھتی ہے. اگر بیوی نے شوہر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے تو یہاں سٹاپ لگا دیں، یہ ودود نہیں ہو سکتی. پیار کرنے والی عورت اپنے شوہر کا کبھی بھی اس حد تک ناک میں دم نہیں کرے گی. اپنی شادی ایسی لڑکی سے کریں جس میں یہ 2 صفتیں ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے شادی کے لیے کون سی لڑکی آپ اختیار کریں گے، یہ اوصاف جو ہیں اس لڑکی میں ہونے چاہیے. اور آپس میں میاں بیوی کا دونوں کا نرمی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا یہ بہت ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، ابن حبان اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، کسی بھی چیز میں اگر نرمی ہے تو وہ اسے زینت دے گی، زینت بخش دے گی. اور ساتھ ہی اگر وما نزع من شیء الا شانہ، اگر اس میں سے نرمی نکال دیں تو وہ خراب ہو جائے گی. اس میں زانہ زینت، اور اس کے برعکس کیا ہوگا؟ بدصورتی. اگر کسی میں نرمی نہ رہے تو اس میں بدصورتی کی شکل جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. میاں بیوی کو آپس میں جتنا بھی ہو سکے پیار کے ساتھ رہنا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو تیری میری کر کے جو ہمارے یہاں معروف ہے نا، اس کی بجائے اچھے نام سے پکارے، بیوی کو اچھے نام سے پکارے. شوہر کو اس کا نام لے کے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے دیہاتی ماحول میں نام نہیں لیں گے، کچھ بھی ہو جائے، منع کے ابا، کاکی کے ابا، فلاں کے ابا، لیکن نام نہیں. اچھے نام سے اپنی بیوی کو پکاریں. اور بیوی اگر اس نے منع کے ابا ہی رکھنا ہے تو اس کی مرضی، لیکن اچھے نام سے اسے پکارے. تو یہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کی ایک بہترین ترکیب ہے.
دونوں تواضع سے کام لیں، یعنی تکبر نہ ہو، میں بہت حسین ہوں، میرے ماں باپ بڑے مالدار تھے، ہم بہت بڑے خاندان کے ہیں، تم ٹھیک ہے مولوی تو ہو لیکن ہمارے مقابلے میں نہیں ہو، تو تکبر آ گیا نا بہت سارا۔ اور یہ تکبر شیطان اس کے اندر اتنی غلطیاں، اتنی کوتاہیاں اور اتنی ناجائز حرکتیں لائے گا، جب وہ اپنے آپ کو اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں سمجھ رہی، صرف باپ نے شادی کر دی ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کیسے رکھ پائے گی؟ اور یہی معاملہ مرد کی طرف بھی ہے، یہ نہیں کہ عورت جو ہے وہ متکبر ہو تو یہ ہوگا۔ اگر مرد متکبر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، عورت کم پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں کہ عورت کچھ بھی نہیں پڑھی ہوئی، لیکن گھر کا ماحول بہترین خوشگوار، کیونکہ ان میں اسلامی اخلاق سارے کا سارا موجود ہے۔ اچھا ہے اگر کوئی پڑھی لکھی عورت مل جاتی ہے، آپ پڑھے ہوئے ہیں، بیوی پڑھی لکھی لے کے آ جائیں، لیکن وہ پڑھی لکھی بھی ہو تو پھر وہ صرف دین کے بغیر صرف انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہو یا میڈیکل پڑھی ہوئی ہے، دین نام کی چیز اس میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس پڑھی لکھی سے بچ جائیں تو اچھا ہے۔ کیونکہ ہمارے ماحول میں، پاکستان میں، انڈیا میں خاص طور پر آپ کے علم میں ہے کہ لوگ بچپن سے ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو چاہے نماز کا پتہ ہو نہ ہو، وضو کرنے کا طریقہ آتا ہو نہ، ڈاکٹر بنائیں گے اور آہستہ آہستہ ان کو پڑھا کے ڈاکٹر بنا دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹروں میں اگر کوئی مولوی ہے، یہاں سعودی عرب میں ایسے ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ، ریاض میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں شیخ خالد، بہت بہترین درس دیتے ہیں، میں نے بعض درس اس کے سنے ہیں ان کے، اور ہارٹ اسپیشلسٹ درس دیتے ہیں، عالم ہیں۔ آدمی کا ڈاکٹر ہونا کوئی عیب نہیں، آدمی کا بے دین ڈاکٹر ہونا عیب ہے۔ دیندار ڈاکٹر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے یہاں گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ خوشگوار رہے گا، تو اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ کسی کی نیت پہ حملہ نہ کریں۔ میاں بیوی دونوں آپس میں، تو یہ کرنا چاہتی تھی، اب کرنا چاہتی تھی کیسے؟ یعنی اس نے ابھی نیت بھی نہیں کی ہوئی، نیت پر، کسی کی نیت پہ کبھی بھی حملہ نہیں کرنا چاہیے، بیوی ہو کوئی غیر ہو، کسی کی کیا نیت ہے، کس کام کی نیت کر کے اس نے وہ کیا کیا ہے، اگر میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کی نیت پر حملہ کرتے رہیں گے تو پھر گھر کا ماحول جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس میں اختلافات نہ ہوتے ہوں، میاں بیوی میں اختلافات ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور عام لوگوں کے یہاں تو ہو نہ ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تھوڑی تھوڑی نوک جوک ہو سکتی ہے تو ہم کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، لیکن نوک جوک اس گھر میں میاں بیوی کی آپس میں تھوڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا، ناراض ہونے کا آخر کوئی سبب تھا تو ناراض ہوئی ہے نا، یعنی نوک جوک کوئی ہوئی ہے۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو، صحیح ہوتی ہو، اس وقت تو کہتی ہو وَرَبِّ محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب تم دل سے مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نہ گھر چھوڑتی ہوں، نہ آپ سے تعلق خراب کرتی ہوں، نام صرف چھوڑتی ہوں۔ جب اس گھر میں اتنا ممکن ہے تو ہمارے گھروں میں بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ باہمی اختلاف رائے کو پیار سے، عقل سے اور چیخ چنگار سے نہیں، اور شوہر کہے کہ میں شوہر ہوں اس لیے
مجھے ایک درجہ حاصل ہے، ایک درجہ واقعی شوہر کو حاصل ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جو حقوق عورت کو حاصل ہیں وہی مرد کو، جو فرائض مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ زیادہ حاصل ہے۔ اور یہ ویٹو پاور ہر جگہ ہو تو فیصلے کے موقع پر یہ کام آنے والی چیز ہے، اگر کسی صحیح طریقے پر بات ہو رہی ہو۔ تو یہاں للرجال درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس درجے کو اسی حد تک رہنے دیا جائے، اختلاف ہو گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے حل کریں۔ آپس میں میاں بیوی بیٹھیں، بھائی ہم دونوں ایک دوسرے سے کل سے یا پرسوں سے ٹیڑھے چل رہے ہیں تو کیوں؟ گھر کے اندر میاں بیوی 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے خاموش رہ سکتے ہیں؟ ایسے گھروں کا، ایسے کئی گھر ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے دیکھے ہیں، لیکن ان گھر والوں کی اطلاعات کے مطابق سالوں سے الگ الگ کمرے میں سوتے ہیں میاں بیوی، سالوں سے، دنوں سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ تم ایک دوسرے سے کلام بند نہ کرو، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر کے کلام شروع کر دے۔ اور یہاں میاں بیوی ہیں اتنے قریبی رشتے، لیکن سالوں تک ایک دوسرے سے الگ بیٹھے ہیں، وہ ایک کمرے میں سوتا ہے، یہ ایک کمرے میں سوتا ہے۔ اختلاف کو اس طرح مزید وسعت نہ دی جائے، بلکہ اچھے طریقے سے اختلاف کو حل کرنا چاہیے۔ اور اگر شوہر کو معذرت کرنا پڑ جائے تو کیا اس میں کوئی عیب ہے؟ معذرت کرنا بہادری ہے، اپنی غلطی کو ماننا، قبول کرنا، یہ بہت بڑی دل والے کی بات ہے۔ اپنی غلطی کوئی نہیں مانتا، کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے نکل جاؤں، بچا کے میری غلطی جو ہے وہ طے نہ ہو، جبکہ غلطی کا اعتراف کرنا اور معذرت کرنا یہ شجاعت ہے، اور یہ کام عموماً مردوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ عورتوں سے تو ایسا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے۔ مرد ہیں جو اس معاملے میں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کرتے چلتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو بیوی ہے، کوئی بات نہیں بھائی، معذرت کر لی۔ اب معذرت کرنے کے لیے آدمی، میں شوہر ہوں اور میں بیوی کے آگے معذرت کروں، یہ کیا بات ہے؟ آپ کی غلطی ہے، آپ کی کوتاہی ہے، اب اپنی کوتاہی کو قبول کرو اور معذرت، کیا کہتے ہیں، سوری، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک لفظ ہے صرف، لیکن یہ دل سے ہو، اور یہ پری پلانڈ نہ ہو، پہلے تنگ کر دیا اور اس کے بعد ساری کہہ کے جان چھڑا لی۔ ساری کے استعمال کا بھی ایک خاص وقت ہے۔ اپنی زندگی کو خوشگوار کرنا ہے، اپنی زندگی کو خوشحال رکھنا ہے، تو ان معاملات کو لڑائیوں جھگڑوں میں نہیں بلکہ عقل کے ساتھ حل کریں۔ میاں بیوی دونوں اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے دونوں کو بننا سورنا چاہیے۔ اب یہاں آ کے پھر ہماری باری آ جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی گھر میں آئے، جیسے وہ حدیث میں بھی ہے، اذا نظر الیہا سرت ہو، جب شوہر بیوی کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہر وقت بنی سنوری، میک اپ، یہ وہ کپڑا، اور خود جب باہر سے آتے ہیں منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے سگریٹ کی، بلکہ کئی تو وہ دھواں چھوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، جیسے پہلے کوئلے کی گاڑیاں ہوتی تھی نا، ان کے منہ سے دھواں نکلتا تھا بہت سارا، یہ گھر میں آ رہے ہیں اور اپنا دھواں چھوڑتے آ رہے ہیں۔ کیا ایسے شوہروں کو کیا کہا جائے؟ خود بنیں، سنوریں، اور اپنی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں، اور بیوی سے اب مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنا خیال رکھو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں فرمایا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کہا نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے تمہارے حقوق ہیں ویسے ہی ان کے بھی حقوق ہیں، تو وہ کہتے ہیں انی احب ان اتزین، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں زینت اختیار کروں، اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی، جس طرح مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیوی زینت کر کے رکھے، اسی طرح مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت کر کے رکھوں۔ کرتے ہیں ہم؟ یہ جو دھواں نکالنے والی پارٹیاں ہیں وہ کیا زینت کریں گی؟ پسینہ بہہ رہا ہے، پرواہ نہیں، سارے بیوی ہے بیچاری، آپ کو گھر سے تو نکال نہیں سکتی، نہ کمرے سے نکال سکتی ہے، لیکن یہ ہمیں خیال کرنا ہوگا، اگر گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا ہے تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور بیوی کو شوہر کے لیے خاص طور پر جب باہر سے گھر آئے تو بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنی ساس کی شکایتیں، اپنی کسی نند کی شکایتیں شروع کر دیتی ہیں، وہ بیچارہ پہلے پریشان کسی نفسیاتی مسئلے میں پھنسا ہوا آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو، یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن پہلے اسے آنے دو، بیٹھنے دو، چائے پانی دو، اور اس کے بعد یہ باتیں جو ہے یہ کرو۔ شوہر کی نفسیات کا بیوی خیال رکھے، خاص طور پر جب وہ باہر سے آئے یا وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کو ظاہر ہے کہ اپنے اوپر بھی وہ شو کرے۔ ایک خاتون، عرب خاتون نے اپنی بیٹی کو الوداع کرتے ہوئے نصیحتیں کی جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس میں یہ ایک جملہ موجود ہے کہ جب تیرا شوہر پریشان ہو تو اس کے سامنے ہنسو نہیں کسی بھی معاملے پر، اور جب وہ خوش ہے تو اس کے سامنے منہ بسور کے مت بیٹھو، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح رہو جس طرح وہ ہے۔ یہ لمبی چوڑی ان کی وصیتیں ہیں اپنی بیٹی کو، دلہن پہلے دن جب جا رہی ہے تو یہ وصیتیں کر کے انہوں نے بھیجا۔ اور ایک بات یہ کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور ان میں کچھ مسائل کا تعلق دین سے ہو تو وہ علماء دین سے، فقہائے دین سے پوچھیں۔ ہم یہ چیزیں یوٹیوب سے لیتے ہیں، فیس بک سے لیتے ہیں، جہاں ہر آدمی ہر طرح کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی دین میں بھی فتویٰ دے رہا ہے، میڈیکل میں وہ فتویٰ دے رہا ہے، انجینئرنگ میں وہ فتویٰ دے رہا ہے، اور جو بھی معاملہ پوچھو اس میں وہ فتویٰ دیتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ آج تو معلوم ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے ساری دنیا میں اپنی باتیں پہنچائی جا سکتی۔ اس قسم کے لوگوں سے فتوے نہ لو، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ اہل علم میں سے ہے، کتاب اللہ سنت رسول کو جانتا ہے، کسی مدرسے سے باقاعدہ پڑھا ہوا فارغ التحصیل، اور کسی شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کر اس نے دین پڑھا ہے، اس آدمی سے علم لو، کیونکہ علم ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے جو چاہے جہاں سے چاہے اٹھا لے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قول امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے، ان ھذا العلم دین، یہ علم جو ہے یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم یہ اچھی طرح دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اگر مداری قسم کے لوگوں سے دین حاصل کرو گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ٹوٹکے سنائیں گے۔ وہ اس قسم کا مولوی جو 6-7 شعبوں میں جس شعبے کا سوال آتا ہے جواب دیتا جا رہا ہے، اس بیچارے نے کچھ پڑھا نہیں، کچھ لکھا نہیں، بس یہ کہ وہ آج کل کیا کہتے ہیں ٹک ٹاکر، کوئی ٹک ٹاکر ہیں، کوئی فیس بک کی عالم ہیں، کوئی یوٹیوبر اسکالر ہیں۔ آپ کسی کی بات لینے سے پہلے دیکھیں کہ اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی حیثیت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور میڈیا میں آج کل یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اور بہت عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، اور آپ نے ثابت بھی کیا، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرمایا لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا، آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 25 سال رفاقت رہی ہے، اور ان 25 سالوں میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب کبھی ذکر کیا جاتا تو آپ جیسے والہانہ طور پر یاد کرتے ہیں وہ باتیں، وہ چیزیں۔ اگر جانور ذبح کیا تو کہا کہ یہ فلاں خاتون کو دے کے آ جاؤ۔ وہ خاتون کیا ہے؟ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ یہ فلاں کو دے جاؤ، خدیجہ کی رشتہ دار ہے۔ خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں، کیونکہ یہ بہت چھوٹی عمر کی تھی، میں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن قریش کی اس بڑھیا پر مجھے بڑا غصہ آتا رہتا ہے۔ تو ایک دن میں نے کہہ ہی دیا کہ کیا اس قریش کی سرخ بادشوں والی عورت کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں، یعنی اپنے اندر کا غصہ جو ہے نکالا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے میری تصدیق کی، سب سے پہلے ایمان لائی۔ لوگوں نے مجھے دھتکارا، اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ فرمایا انی قد رزقت حبھا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی محبت دی گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ مجھے اللہ نے ان سے اولاد دی۔ اب ساری اولاد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، صرف حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو شیر خوار تھے، دودھ پیتے فوت ہو گئے تھے، وہ حضرت ماریہ کی بٹیا سے تھے۔ باقی ساری اولاد جو ہے، لڑکے لڑکیاں، سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور جب کبھی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ پوچھا گیا ای الناس احب الیک، تو فرماتے ہیں عائشہ۔ اب حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ہیں، یعنی ان کی موجودگی میں ان کے لیے بہترین الفاظ استعمال کیے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، فرمایا عائشہ سے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ مردوں میں سے تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جب آپ دیکھتے تو اس وقت کہتے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، کہا ان جبریل علیہ السلام یقرئها السلام من اللہ عز وجل، جبرائیل علیہ السلام، اے خدیجہ تمہارے لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا سلام لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یعنی بیوی کا دل خوش کرنے والی بات ہے نا، اور پھر جھوٹ تو آپ کی زبان سے نکل نہیں سکتا تھا، اور آپ خاموش رہتے تو کوئی بھی بات۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے جبرائیل علیہ السلام سلام لائے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان جبریل یقرئک السلام، عائشہ جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے۔ تھوڑا سا فرق نظر آ رہا نہیں؟ ایک مرتبہ اللہ نے سلام بھیجا، اور اس مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ بہرحال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ احادیث موجود ہیں۔ آپ نے اپنی بیویوں سے بہت پیار کیا۔ ہمیں سبق لینا چاہیے، اور بعض چیزیں ہمارے یہاں اتنی غیر معروف ہیں، بلکہ میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں، بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیں اور گھر والے دیکھ لیں تو کہیں گے بس یہ گیا کام سے، یہ رن مرید ہو گیا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایک پلیٹ سے کھاتے، ایک برتن سے پیتے، اور برتن کا جس جگہ منہ لگا کے، گول برتن ہے، پیالہ ہے، تو جس جگہ منہ لگا کے بیوی نے پیا ہوتا، وہ جگہ ظاہر ہے کہ گیلی محسوس ہوتی ہے، اسی جگہ منہ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب گوشت پکا ہوتا
تو میں اٹھا کے بوٹی بڑی، وہ ہماری طرح کا تو باریک والا کھاتا کم تھا، اور بڑے بڑے بوٹیاں ہوتی تھیں، میں اٹھا کے بوٹی اس کو کاٹ کے کھاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بوٹی اٹھا کے اسی میں سے کاٹ کے کھاتے۔ پیار کی انتہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا، لیکن اتنے پیار کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے تربیت کے پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دنیا میں ایک ہی رہ گئی ہے، تو اس وقت فرمایا کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تاکہ پتہ چلے کہ میں ایسے ہی اس سے پیار نہیں کرتا۔ اور جب باری آئی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی، حضرت صفیہ کے والد جو ہیں وہ یہودی ہیں، صفیہ بنت ہویی بنت اخطب، لیکن خیبر کے سردار ہیں، خیبر کے سردار یہودی۔ باتوں باتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کہا یہودی کی بیٹی۔ اب تھیں تو وہ یہودی کی بیٹی، لیکن یہ مسلمان بھی ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ام المومنین ہو گئیں۔ اتنا رتبہ مرتبہ دیا، لیکن انہوں نے غصے میں کہہ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بہل بحر لمزجت ہو، عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر یہ بات مجسم کر کے سمندر میں پھینکی جائے سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ پیار لا انتہا، لیکن تربیت کو نظر انداز نہیں کیا کہ اب میری بڑی پیاری بیوی ہے تو ٹھیک ہے جو کہہ لیا، نہیں، فوراً ٹوکا۔ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ کس طرح رہتے تھے، ہمیں چاہے کوئی کہتا رہے کہ رن مرید ہو گیا فلاں ہو گیا، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے کسی کی بات میں آنے کی بجائے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ چلیں، انشاءاللہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ اللہ رب العزت تمام گھروں کے ماحول کو خوشگوار بنائے، ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔